اسلام شروع ہوا ہے اجنبی سے۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، پردیسی، جس کا نہ کوئی جان پہچان ہے، جس کو نہ کوئی جانتا ہے، جس کو یوں کہہ لیجئے مسافر۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی۔ بدأ الاسلام غریبا، اے لوگوں جان لو اسلام اجنبی ہے، اسلام کے ماننے والے اجنبی ہیں، اسلام کی شروعات اجنبی سے ہوا ہے، اسلام کے ماننے والے اجنبی تھے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ دھیرے دھیرے اسلام کے ماننے والے اجنبی بن جائے گا۔ اسلام شروع ہوا ہے اجنبی سے، یعنی جب شروع اسلام پھیلا تو کون جانتا تھا کہ اللہ ہے، کون جانتا تھا کہ دین کیا ہے، کون جانتا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام بھی اجنبی تھا، اسلام کو بھی کوئی جانتا نہیں تھا، اور اسلام کے ماننے والے بھی اجنبی تھے، اسلام کے ماننے والے بھی اجنبی تھے، اور اسلام بھی اجنبی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی تھا، اسلام کی شروعات اجنبی سے ہوا ہے، اسلام ابتدا میں اجنبی تھا، کوئی جانتا نہیں تھا اسلام۔ اور پھر فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک ایسا دور آئے گا کہ دھیرے دھیرے اسلام کے ماننے والے اجنبی بن جائیں گے، دنیا میں کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں سنو، دنیا میں تمہیں کوئی پہچان پائے یا نہ پائے، تمہاری تعداد کم ہو یا زیادہ، اے اسلام کے ماننے والوں، تمہیں اجنبی کہلائے، تمہیں پردیسی کہلائے، تمہاری تعداد بھلے ہی کم ہو، تمہیں ستایا جائے، تمہیں پیٹا جائے، لیکن تم یہ مت سوچنا کہ ہماری تعداد بہت کم ہے تو ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے، ہمیں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ نہیں نہیں، اے اسلام کے ماننے والوں، بھلے ہی تم اجنبی ہو لیکن تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اے اجنبیوں، اے پردیسیوں، اے غریبوں، اے اجنبیوں۔ غریب کا معنی ہوتا ہے جس کو نہ کوئی جانتا ہو، اے اجنبیوں، تمہارے لیے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، تمہارے لیے اچھی چیزوں کی خوشخبری ہے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ فَطُوبَى، طوبہ ایک جنت کا نام ہے میرے بھائیوں، چاہے تمہیں کوئی پہچان پائے یا نہ پائے، تمہاری تعداد کم ہو یا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر تم اجنبی بن کر بھی اسلام کی خدمت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، شروع میں جب اسلام کی دعوت آپ دینے لگے، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، صفا پہاڑی پر چڑھ کے لوگوں سے اعلان کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں جمع ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ کام کے لیے یہاں بلایا ہوں۔ سارے قریش والے جمع ہو گئے، آپ نے قریش والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اے قریش والوں، یا صباحو، اے میرے ساتھیوں، اے قریش والوں، میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی جماعت تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، کوئی لشکر اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ تمہیں اگر قتل کر دیں گے، کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ تمام قریش والوں نے کہا اے نبی، اے محمد، ہاں ہم آپ کی بات کیوں نہ مانیں؟ آپ پوری زندگی نہ کبھی کسی کو گالی دیے، نہ کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہے، اے محمد ہم نے آپ کو تصدیق کیا ہے، ہم نے آپ کو تسلیم کیا ہے، جب آپ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیے، جب آپ کسی کو گالی نہیں دیے، جب آپ کہیں جھوٹ نہیں بولا ہے، اگر آپ یہ کہتے کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آگے حملہ کر رہا ہے، کوئی حملہ کرے گا، کوئی لشکر چھپا ہے، تو ہم آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ڈائریکٹ آپ نے دعوت نہیں دی تو کیا آپ جانتے تھے کہ اسلام کوئی نہیں جانتا تھا؟ میرے بھائیوں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کی شروعات اجنبیوں سے ہوا ہے، نہ اسلام کو کوئی جانتا تھا، اور نہ جب اسلام قبول کرنے والے اسلام قبول کر لیتے تھے اس کو کوئی جانتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے دعوت کا انداز کیسے اختیار کیا کہ
قریش والوں یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی چھپا ہے آگے تم پر وار کرے گا کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم مانیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے قریش والوں میں تمہیں اللہ کی عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اے قریش والوں تم لوگ گواہی دو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر تم گواہی دیتے اگر تم کلمہ پڑھتے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں مخالفت اپنے گھروں سے اٹھی، ابو لہب کھڑے ہوئے اور کہے محمد علی ہذا جماعتنا، اے محمد کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تم ہمیں اللہ کا عذاب سے ڈراؤ؟ کیا تم ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ تم کہو اللہ کی عبادت کرو؟ تب لگ یا محمد، اے محمد تمہارا ستیہ ناش ہو، تم برباد ہو۔ بد دعا کی کس نے کی؟ ابو لہب نے۔ ان کی خود چچا نے بد دعا کی اور کہا ہے محمد کیا تم ہمیں اس لیے جمع کیے ہو؟ میرے بھائیوں دعوت پھیلانے کا انداز دیکھیے، دعوت دینے کا انداز دیکھیے۔ آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے، اس لیے تو فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروعات میں اجنبی تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ جب ابو لہب نے نبی کو گالی دی، نبی کے بارے برا بھلا کہا، نبی کو بد دعا دی اور کہے محمد ہلاک ہو، تمہارا ستیہ ناش ہو۔ وہ ابو لہب مجمع میں بولنے والے، نبی کو بد دعا دینے والے۔ میرے اللہ کو بھی غیرت آ گئی، میرے اللہ کو جھلتا گوارا نہیں ہوا۔ اللہ نے ابو لہب کی مذمت میں ایک پوری سورت نازل کر دی، ایک پوری سورت نازل کر دی جس کا نام ہے مسد۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اے ابو لہب تم محمد کو گالی دیتے ہو، محمد کو برا بھلا کہتے ہو، محمد کا ستیہ ناش کہتے ہو۔ سنو سنو تمہارا یہ ستیہ ناش ہو۔ اے ابو لہب تمہارا تو ہاتھ ٹوٹ جائے، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تم برباد ہو جاؤ۔ اے ابو لہب نبی کو گالی دینے والے سنو، نبی کو گالی دیے یہاں ہی کچھ لوگ گزارا لگ رہے ہیں۔ ابو لہب تمہاری مذمت کے بارے میں قرآن کی ایک سورت ہی نازل کر رہا ہوں، آنے والی امت کل قیامت تک، قیامت کی صبح تک قرآن میں تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن میں پڑھتے رہیں گے، نماز میں تلاوت کرتے رہیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ابو لہب ہلاک ہو گئے، ابو لہب برباد ہو گئے۔ نبی کو گالی دی کہ اے محمد تمہارا ستیہ ناش۔ اللہ کو غیرت آئی، برداشت نہیں ہوا تو اللہ نے پوری سورت نازل کر دی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اے ابو لہب نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہاری ان چیزوں کو بھی تم استعمال کر سکتے ہو، نہ تمہاری وہ چیزیں کام آئے گی جو تم نے کمایا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اے ابو لہب سنو تم ہی نہیں تمہاری بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تمہاری بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جہنم میں تمہاری بیوی کیا کام کرے گی؟ لکڑیاں ڈھو ڈھو کر لائے گی، اور تم جب جہنم کی آگ میں جلو گے تو اس آگ کو مزید اور بھڑکائی جائے گی، تمہاری بیوی کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ یہ بتاتے ہیں ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ ام جمیل یہ وہ کام کیا کرتی تھی، اس زمانے میں لکڑیاں چن کر لاتی تھی، لکڑیاں ڈھو کر لاتی تھی اور نبی کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی۔ راستے میں جب چلتی نبی کی غیبت کرتی، کافروں کو نبی کو مارنے کے لیے اکساتی اور نبی کو برا بھلا کہتی، کافروں کو مشورہ دیتی کہ نبی کو مارو، محمد کو ستاؤ۔ میرے بھائیوں صرف شوہر کے بارے ہی نہیں، بیوی کے بارے میں بھی مذمت کی آیت نازل ہوئی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، ایک پوری سورت نازل ہو گئی جن کے بارے میں
ابو لہب کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ تبت لک یا محمد، اے محمد تمہارا ستیہ ناش ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورت نازل کر۔ میرے بھائیو، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا وطوبى للفقر الغربا۔ اسلام شروع میں اجنبی تھا، اسلام کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی اسلام کو جانتا اور نہ اسلام کے ماننے والوں کو کوئی جانتا۔ میرے بھائیو، اس دور کو یاد کرو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آیا، اس وقت چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، غلام میں میرے بھائیو بلال ایمان لے آئے، نہ کوئی اسلام جانتا تھا، نہ اسلام کے ماننے والے اسلام کو سمجھتے تھے، جاتا تھے، اجنبی تھے، اسلام کو ماننے والے بھی اجنبی اور اسلام بھی اجنبی۔ اسلام شروع میں اجنبی تھا، اس لیے تو حدیث میں فرمایا ہے بلال جب ایمان لے آیا، کافروں کو پتہ چلا بلال ایمان لے آئے، میرے بھائیو بلال کے سینے پہ گرم پتھر رکھا جاتا، بلال کے سینے پہ گرم پتھر رکھا جاتا، بلال کی گردن پہ رسی ڈالی جاتی اور بلال کو عرب کی سرزمین پہ ریتیلی زمین پہ لٹایا جاتا، کڑکتی دھوپوں میں بلال کو اسی زمین پہ کھینچا جاتا، اسی ریتیلی زمین پہ کھینچا جاتا اور یہ کہا جاتا اے بلال تم اللہ کو چھوڑ دو، تم اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو۔ میرے بھائیو بلال کی طرف جان جا رہی ہے، بلال پریشان ہے، بلال دکھ درد میں، بلال تکلیف کی حالت میں، لیکن بلال کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکلتا ہے تو نکلتا ہے احد احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس وقت زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، بلال کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسلمان کتنے، بلال کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام کتنا پھیلا ہے۔ میرے بھائیو اسلام بھی اجنبی، اسلام کے ماننے والے بھی اجنبی، کوئی جانتا نہیں کسی کو، اسلام شروعات میں اجنبی تھا۔ بلال کو مارا گیا، بلال کو پیٹا گیا، لیکن بلال نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، بلال نے اپنی قربانی پیش کر دی، لیکن ایمان سے دس سے بس نہیں ہوئے۔ یہی وہ بلال ہے، حبشہ کے رہنے والے ہیں، حبشی ہے، کالے کلوٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں بلال شکل سے کالا ہے، ان کی شکل کالی ہے، میرے پیارے ساتھیوں حبشہ کے رہنے والے ہیں، غلام ہے، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے۔ میرے بھائیوں ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، پھر سر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بلال ایمان چھوڑ دو، بلال ایمان نہیں چھوڑ دو۔ یہی وہ بلال ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی معراج کے سفر میں ہے، معراج کے سفر میں ہے، آپ جنت میں چل رہے ہیں، اپنے آگے کی اور چل رہے ہیں تو جنت میں جوتے کی آواز سنائی دے رہی ہے، جنت میں کسی کی چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ بلال کی جوتوں کی آواز ہے جو یہاں تک آ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لے آئے اور لوگوں سے جمع کر کے، لوگوں کو جمع کر کے مخاطب ہو کر بلال سے پوچھا اے بلال کیا وجہ ہے کہ میں جنت دیکھی، جنت کا سیر کیا، لیکن وہاں تمہاری جوتوں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہے؟ حضرت بلال کہتے اللہ کے نبی میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں اے اللہ کے نبی میں باوضو رہتا ہوں، اگر پیشاب کیا، پاخانہ کیا تو میں فوراً وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ پاک رہو، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے، جب تک میں پیدا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ باوضو رہو، میں کبھی بھی وضو نہیں رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کے کارن جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنائی دے۔ تو میرے بھائیوں شکل سے کالا بلال، حدیث میں آتا ہے کہ کوئلے سے بھی کالا ہے، لیکن یہاں شکل نہیں دیکھی جاتی ہے، کیا دیکھی جاتی ہے؟ اعمال دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ
کی طرف نہیں دیکھتے, تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے, وَإِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ, ہم تمہارے بدن کی طرف نہیں دیکھتے ہیں, وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, ہاں ہم اگر دیکھتے تو تمہاری اعمال کو دیکھتے, ہاں ہم اگر دیکھتے تو تمہاری نیت کو دیکھتے, ہم تمہاری صورت کو نہیں دیکھتے. میرے پیارے ساتھیوں, بلال شکل سے کالا ہے, بلال کی شکل کالی ہے, لیکن بلال کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بلال کو گرم زمین پہ لٹایا جا رہا ہے, پھر بھی بلال کہتے ہیں حد حد ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے. یہ ایمان کہا. اسلام شروع میں اجنبی تھا اور اسلام کے ماننے والے بھی اجنبی تھے, اور پھر ایک ایسا دور آئے گا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا, پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ اسلام کے ماننے والے دھیرے دھیرے اجنبی ہو جائیں گے, کوئی اسے جانے گا نہیں, اسلام کے ماننے والے پردیسی ہو جائیں گے, اور ایسا کرنے والے اگر پردیسی ہو بھی جائے, کوئی جان پائے یا نہ پائے, فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ, اس کے لیے جنت کے خوشخبری. آج دیکھ لیجئے, کوئی نوجوان اگر دین پر چل رہا ہے, اس کے سپورٹ کرنے والا زیادہ نہیں, دنیا کے معاملات میں آگے ہے, اس کا سپورٹ کرنے والا لوگ زیادہ ہے. چند آدمی یہاں بیٹھے ہیں, لوگ یہی کہیں گے کہ رات کے 12 بج گئے, بستر چھوڑ کے کیا مل رہا ہے جلسے میں. میرے بھائیوں, آپ کا کوئی سپورٹ کرے یا نہیں, آپ اگر واقعی صحیح راستے پہ ہیں, اگر آپ دین پر ہیں, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تعداد کم ہے. اللہ کہتا ہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ, اے اجنبیوں, بھلے ہی تمہارا سپورٹ کرنے والا کوئی ہو جائے, تمہیں کوئی جان سکے یا نہ سکے, تمہاری پہچان بنے یا نہ بنے, اس سے مطلب نہیں. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ, تمہاری جنت کی بشارت خوشخبری. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اے لوگوں, اللہ تمہاری شکل کی طرف نہیں دیکھتا ہے, تمہارے بدن کی طرف نہیں دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تو تمہاری نیت کو دیکھتا ہے, تمہاری اعمال کو دیکھتا ہے. کیا پتا کل قیامت کے دن تمہیں اس حال میں اٹھایا جائے. کچھ لوگ اس حال میں بھی آئیں گے, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ, وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ اس کا چہرہ روشن ہوگا, اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا, روشن ہوگا, چمکتا ہوا ہوگا. اللہ کے پاس آئیں گے تو اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. ضاحکۃ مستبشرہ, بشارت اس میں ہوں گے, خوشخبری اس میں ہوں گے, خوبصورت چہرہ لے کر آئیں گے اور روشن چہرہ لے کر آئیں گے. لیکن ہاں, کہیں ان لوگوں میں تمہارا شامل نہ ہو جائے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اے لوگوں, کہیں تمہارا ٹھکانہ ان لوگوں میں نہ ہو جائے جن کا چہرہ کالا ہوگا, جن کے چہرے پہ گرد پڑی ہوگی, جن کا چہرہ, جن کے چہرے پہ دھول پڑا ہوگا, جن کے چہرے پہ گرد پڑی ہوگی. میرے بھائیوں, اور ان کے چہرے پہ سیاہی چڑھ رہی ہوگی. اللہ فرماتا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. اے لوگوں, جان لو, یہی وہ لوگ ہیں جو بدکار ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. اگر تمہارا چہرہ روشن ہوگا تو تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی. اگر تمہارے چہرے پہ گرد پڑا ہوا ہو, اگر تمہارے چہرے پہ سیاہی چل رہی ہوگی, اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, تو تم جان لو کہ تم یہ بدکار ہو. میرے پیارے ساتھیوں, دو طرح کے لوگ آئے گا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. دو قسم کے لوگ آئیں گے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس دن ہمارا چہرہ کن لوگوں میں سمجھے. یہ آپ کو طے کرنا ہوگا کہ ہمارا چہرہ اس دن آئے گا تو ہمارے چہرے پہ سیاہی کہیں ایسا نہ ہو کہ سیاہی چڑھ رہی ہے. ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہمارا چہرہ اس دن کھلتا ہوا ہے, ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اس دن ہمارا چہرہ مسکراتا ہوا ہے. میرے بھائیوں, دنیا میں اچھوں کی تعداد کم ہے, دنیا میں صحیح راستے پہ چلنے والوں کی تعداد کم ہے.
ایسے آدمی کو اجنبی بتایا گیا جس کا نہ کوئی جان پہچان ہے، جس کو نہ کوئی جانتا ہے، وہ نہ کسی کو جانتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ٹھکانہ ہے؟ فطوبی للغرباء. ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جنت کی بشارت خوشخبری. بلال کالے تھے، بلال کالے تھے، ان کا چہرہ کالا تھا، لیکن وہاں بلال روشن چہرہ لے گیا. ہم اور آپ دنیا میں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے دنیا میں بہت طریقے اعلیٰ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ صاف رہے. بھائی صاحب، یہ چہرہ جب تک آپ زندہ ہے تب تک صاف رہیں گے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چہرہ ہمارے اور آپ کے لیے کل قیامت کے لیے صاف ہونا چاہیے. یہ چہرہ ہمارے اور آپ کے لیے صاف اس دن کے لیے ہو جس دن ہمیں پیش کیا جائے گا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. دنیا میں اچھا تو ہم لوگ بنا لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام شروعات میں اجنبی تھا اور اسلام کے ماننے والے اس وقت بھی اجنبی تھے، اور آپ نے اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کے ماننے والے دھیرے دھیرے کم ہو جائیں گے، اسلام کے ماننے والے اجنبی بن جائیں گے، لوگ اس کو کوئی پہچان نہیں سکے گا. ایک مثال دنیا میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں صاحب ہے لیکن وہ غریب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے لیکن غریب ہے. آپ کے دروازے میں ہے، آپ کی گلی میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، لیکن آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ غریب ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ نمازی ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ متقی ہے. اگر وہ آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اس لیے آپ جان بوجھ کر آپ اس کو دور کر رہے ہیں، جان بوجھ کر آپ اس کو دور کر رہے ہیں. لیکن ہاں کوئی ہیرو آ جائے، کوئی امیر آدمی آ جائے، کوئی مالدار آدمی آ جائے، آپ اس سے زیادہ جانتے نہیں ہیں، آپ اس کو زیادہ جانتے نہیں ہیں، اس سے زیادہ واقف نہیں ہے، لیکن آپ یہ جانتے کہ وہ امیر ہے، یہ جانتے کہ وہ مالدار ہے. آپ جلدی کرسی لا کر دیتے ہیں، پانی کا بندوبست کیا جاتا ہے، پانی کا نظام کیا جاتا ہے، پانی کا انتظام کیا جاتا ہے. اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ امیر ہے، کیونکہ وہ میرے بھائیوں، کیونکہ وہ آپ کی نظر میں زیادہ مالدار ہے، اس لیے آپ انتظام کرتے، لیکن ایک غریب کو آپ دور کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، دنیا میں اسلام کے ماننے والے اجنبی بن گئے. آؤ اسلام کی شہادت کا آپ کو دردناک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، دردناک واقعے کی طرف لے آ رہا ہوں. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس واقعے سے اپنے ایمان کا اندازہ لگائیں کہ ہمارا ایمان کہاں تک کمزور ہے، کہاں تک صحیح ہے، کتنا کمزور ہے، کہاں تک صحیح ہے. اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون جن کو دنیا سمیہ کے نام سے جانتی ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا نام سمیہ ہے. اسلام کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ سب سے پہلے پیش کیا، اسلام کی پہلی خاتون ہے جو شہادت پائی، جو شہادت کا درجہ پایا. میرے بھائیوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل آخری عمر کو پہنچ گئی ہے، یہ کمزور ہو گئی ہے. سمیہ بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن ایمان لے آتی رب کے اوپر، ایمان لے آتی اللہ کے اوپر. دشمن کو پتا چلا کہ سمیہ ایمان لے آئی ہے، دشمن کے سرداروں کو پتا چلا، دشمن کے سردار ابو جہل کو پتا چلا کہ سمیہ ایمان لے آئی ہے. ابو جہل سمیہ کے پاس آ گئے اور سمیہ سے کہا، سمیہ سنا ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے ہو. سمیہ ابھی بھی موقع ہے، تم اسلام سے پھر جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ. اے سمیہ، ابھی بھی وقت ہے، اسلام سے ہٹ جاؤ، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو. ہم تمہیں عرب کی سرداری بنا دیں گے، ہم تمہیں عرب کی مالکن بنا دیں گے، ہم تمہیں عرب کی بادشاہ دے دیں گے. اے سمیہ، لیکن شرط ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو.
سمیہ تم اللہ کی عبادت کرنا چاہو، پہلی خاتون ہے جو شہادت کا درجہ ہے۔ میرے بھائیوں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، اے ابو جہل، میں اللہ کے اوپر ایمان لائے ہوں، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں ایک طرف ہو جاؤں، جس اللہ پر ایمان لائے ہو میں کبھی اپنے ایمان نہیں چھوڑوں گی، میں کبھی اپنے ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے کہا سمیہ ابھی بھی موقع ہے، ایمان چھوڑ دو، ایمان نہیں چھوڑا، جاؤ سمیہ تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن کل تک تم ایمان چھوڑ دینا۔ دوسرے دن آئے، ابو جہل نے کہا اے سمیہ اگر تم ایمان نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں جلا دیں گے، اے سمیہ لوگوں کے سامنے ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے، اے سمیہ لوگوں کے سامنے ہم تمہیں نیزہ ماریں گے، ہم تمہارے اوپر تلوار چلائیں گے، ہم تمہارے اوپر نیزہ ماریں گے، تم مر جاؤ گے، انتقال ہو جاؤ گے، اس لیے بہتر ہے اگر دنیا میں جینا چاہے تو، دنیا کی زندگی چاہے تو سمیہ ایمان چھوڑ دو۔ سمیہ کہہ رہے ہیں ابو جہل مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرے دن ابو جہل آئے اور کہا سمیہ آخری بار بول رہا ہوں کہ ایمان چھوڑ دو۔ سمیہ کہتی ہے ابو جہل چاہے تم مجھے نیزہ سے مار دو لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل کو رحم نہیں آیا، ابو جہل نے نیزہ اٹھایا اور سمیہ کے نام کے نیچے نیزہ مار دیا۔ سمیہ خون سے لطپت ہو گئے۔ میرے بھائیوں یہ منظر آسمان کی نظروں نے دیکھا، زمین نے دیکھی، زمین خون سے رنگین ہو گئے۔ اسلام کی خاطر پہلی قربانی پیش کرنے والی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والی خاتون کوئی اور نہیں۔ میری ماں بہنوں اگر آواز تمہارے کانوں پہ جا رہی ہے تو سنو، اسلام کی خاطر کوئی اگر اپنی جانوں کا نذرانہ سب سے پہلے پیش کیا ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ پہلی شہادت پانے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن ایمان سے ہٹے نہیں، ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور سمیہ نے ابو جہل سے کہہ دیا ابو جہل اگر تم مجھے مارتے مارتے شہید بھی کر دو گے، مار بھی دو گے، ختم بھی کر دو گے، میں اپنے ایمان سے ہٹوں گی نہیں۔ اے ابو جہل مجھے نیزہ مارو، تلوار چلاؤ، تیر چلاؤ، مجھے کچھ بھی کرو، مار دو ہوئے زمین پہ، لیکن میں ایمان سے ہٹوں گی نہیں۔ میرے بھائیوں دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ ابو جہل نے نیزہ مارا، سمیہ خون سے رنگین ہو گئے اور یہ زمین بھی رنگین ہو گئے۔ زمین پہ شہادت کا خون گرنے والا جس شخص کا گرا وہ کوئی اور نہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائی اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے کوئی اگر ہستی ہے، کوئی شخص ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ سمیہ کو ننگا کرنے کی دھمکی دی، ان کے جوان بیٹے اسی مجلس میں ہے۔ حضرت عمار ایک منظر کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ان کی ماں کو ننگا کیا گیا۔ ایک ماں کو کیسا لگے گا کہ ان کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کیا جا رہا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں کلیجہ دیکھیں، ایمان دیکھیے، اپنے بیٹے کے سامنے ننگا ہونا گوارا کر لیا، اپنے آپ کی قربانی پیش کر دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ایمان سے ہٹے نہیں۔ میرے بھائیوں اسلام ابتدا میں اسلام شروعات میں اجنبی تھا، اسلام کے ماننے والے بھی اجنبی تھے۔ میرے بھائیوں عمار کو بھی پیٹا گیا، عمار کو بھی مارا گیا، ان کے بھائی عبداللہ کو بھی مارا گیا، ان کے پورے خاندان کو مار کر شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر دعا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے یاسین، اے سمیہ، اے عمار، اصبروا آل یاسر
یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، اے سمیہ، اے عمار، اے عبداللہ، اے سمیہ، اے یاسر، اے عمار، اصبروا صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ فإن موعدکم الجنہ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، صبر کرو اے آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، صبر کرو، صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ فإن موعدکم الجنہ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر جنتی، اکیلا جنتی، عثمان جنتی، اکیلا جنتی، عمر فاروق جنتی، اکیلا جنتی، طلحہ جنتی، اکیلا جنتی، زبیر جنتی، اکیلا جنتی، لیکن اصبروا آل یاسر، یاسر کی تمام اولاد، اصبروا آل یاسر، سمیہ، عمار، یاسر، عبداللہ، پورے قبیلے ایک ساتھ جنتی ہیں۔ اصبروا آل یاسر، کسی کے خاندان کو چھیڑا جاتا ہے، کسی کے خاندان کو پریشان کیا جاتا ہے، کسی گھر میں آگ لگائی جاتی ہے، برداشت کر لو، صبر کر لو، یقیناً اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کے لیے جنت بنائے رکھے ہیں۔ مسلمانوں، اسلام کی شروعات اجنبی سے ہوا ہے، اسلام کے ماننے والے اجنبی تھے، بھلے ہی اگر آپ دین پر چل رہے ہیں، آپ شاہ رخ خان کے اسٹائل پہ نہیں چل رہے ہیں، آپ سلمان خان کے اسٹائل پہ نہیں چل رہے ہیں، آپ اگر چل رہے ہیں تو طریقہ محمدی پر چل رہے ہیں، آپ اگر چل رہے ہیں تو حضرت علی کی زندگی کو اپنا رہے ہیں، اگر آپ چل رہے ہیں تو ابو بکر صدیق کے دور کو اپنا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، دنیا مذاق بناتے ہیں، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے اور آپ کو حاصل کرنا جنت ہی ہے۔ چند دنوں کے لیے ہم اور آپ یہاں ہیں، ہمیں اور آپ کو یہاں سے چلنا ہے۔ کن پھر دنیا جاننا کا غریب اور عابر السبیل، اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، جیسے پردیسی رہتا ہے، ہمیں مارا جائے، بھگایا جائے، ہمیں مسلمان کا نام سے مٹایا جائے، لیکن ہم مٹ جائیں لیکن اسلام کو نہ چھوڑے، ہم بھاگ جائیں، ہم کہیں چلے جائیں، جہاں کہیں رہے، ہم اللہ کو نہ چھوڑے، ہم دین کو نہ چھوڑے، قرآن کو نہ چھوڑے، سنت کو نہ چھوڑے۔ اسلام کے ماننے والے ہر دور میں اجنبی رہا ہے، اس کی تعداد کم رہی ہے، میرے بھائیوں، بھلی ہماری تعداد کم ہو لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں امید نہیں ہارنا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، اسلام کے ماننے والے شروع ہی میں اجنبی ہے، اور ایک دور آئے گا کہ اسلام کے ماننے والے اور اجنبی بن جائیں گے۔ مسجدوں میں مصلیوں کی تعداد کم ہے، اگر کوئی جاتا ہے تو مذاق بنایا جاتا ہے، کوئی اگر صوفی صاحب داڑھی رکھتا ہے اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بنانے دو، ایک دور آئے گا کہ وہ پچھتائے گا، آپ سے کہے گا، اور یاد کرو کہ اس سے ہم کیا چہرہ لے کر آئیں گے۔ دنیا میں کریب ہینڈسم ہو کر بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر دنیا میں صاف چہرہ دکھاتے ہیں، آئینہ دیکھو، اصل حقیقت پتا چلے گا کہ ہمارا چہرہ صاف ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اپنے چہرہ کو صاف نہ بناؤ۔ وجوہ یومئذ مسفرہ وضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الغبرۃ الفجرہ۔ اے لوگوں، اس دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چہرہ جس پر گرد پڑی ہو، اس دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چہرہ جس پر کیچڑ پڑا ہو، اس دن ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا چہرہ جس میں دھول پڑا ہو، اس دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چہرہ بدصورت ہو۔ ہمارا چہرہ اس دن آقا کے سامنے پیش ہو، رب کی عدالت میں پیش ہو تو صاف چہرہ پیش ہو، صاف سے چہرہ، خوبصورت چہرہ۔ دنیا میں بدصورت ہے، خوبصورت بنائے جا سکتے ہیں، بہت طریقے کے ایپ استعمال ہوتا ہے موبائلوں میں، جوان کو بوڑھا، بوڑھے کو جوان، مرد کو عورت، عورت کو مرد، بچے کو بچی، اس طرح کے ایپ آتے ہیں۔ دنیا کے رنگینوں میں مت پڑو میرے بھائیوں، جب بال میں سفیدی آتا ہے، چہرے میں جھریاں پڑنے لگتی، تب آپ کو احساس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کرو، کوشش کیجئے کہ دنیا میں صاف چہرہ بنائے رکھیں، لیکن یہ بھی سوچیں کہ آخرت میں ہمارا چہرہ صاف ہو۔ ٹائم ختم ہو گیا، آدمیوں کی تعداد بھی کم ہے، اس لیے میں اپنے تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری الہ ہم سب جتنے بھی لوگ اس جلسے میں شامل ہوئے، اللہ ان کے نیک ارادے کو ہم یہ کامیاب بنائے، ان کے نیک ارادوں کو اور نیک مقصد کو قبول عطا فرمائے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، علم میں اضافہ ہو، عمل میں اضافہ ہو۔ جو لوگ ایمان کے
کمزور ہیں ان کے ایمان کو مزید اللہ رب العالمین بڑھا دے، ہم سب کو اس دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا کر دے، ہم سب جو مصیبت میں ہے اللہ ان مصیبت کو ہٹا دے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم عطا فرما، اور ہم سب کو سچ دھرم پر چلنے